ایک قیدی کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا ہوئی۔ جیلر اس پر بہت سختی کرتا اور اسے روز مارتا، لیکن قیدی ہمیشہ مسکراتا رہتا اور اپنی کوٹری کی دیوار پر کوئلے سے لکیریں کھینچتا رہتا۔ پھانسی والے دن اس نے جیلر کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ دیوار دھو دینا ورنہ پچھتاؤ گے۔ جیلر ہنسا اور اسے پھانسی دے دی۔ جب قیدی مر گیا تو جیلر نے تجسس میں آ کر دیوار پر پانی ڈالا تو کوئلہ دھلتے ہی نیچے سے جو تحریر برآمد ہوئی، اس میں جیلر کی بیوی کا ایسا راز لکھا تھا کہ جیلر نے اسی وقت اپنی کنپٹی پر میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب مجھے اطلاع پہنچی کہ آج ایک قیدی کو سیل میں لایا جا رہا ہے، اس پر قتل کا الزام ہے، 4 دن بعد اس کی سنوائی ہے اور پھر اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ فیصلہ آگے سے آ چکا تھا، صرف تاریخ کا انتظار جاری تھا۔ میرے چہرے پر لمحے بھر کے لیے اداسی آئی۔ یہ کام مجھے ہمیشہ ہی بہت بھاری لگتا تھا۔ بے شک میں لوگوں کو پھانسی دلاتے ہوئے کافی سخت دل ہو گیا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میرا اکثر دل کافی بوجھل ہو جاتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور آفس سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں وہاں پر پہنچا، ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ قیدی دیکھنے میں بلا کا حسین تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کے گمان ہوتا تھا۔ دروازے پر موجود پولیس حوالدار اس کی تلاشی لے رہے تھے اور اب اسے کپڑے وغیرہ پہنا کر میرے حوالے کیا گیا۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ مجھے عجیب سا غصہ اسے دیکھ کر آیا تھا۔ اتنا حسین شخص اور قتل کے جرم میں آیا تھا، یعنی آگے صرف موت تھی۔ میں نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ اس کی کنپٹی پر رسید کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا حاصل ہوا تمہیں اپنے اوپر ایسا ظلم کر کے؟ اتنے قابل نظر آ رہے ہو، آگے جا کر تمہاری پوری زندگی بدل جاتی اور تم قتل کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے بے اختیار ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں رسید کیا اور کراہ کر رہ گیا۔ جسامت بھی کافی اچھی تھی۔ اس نے کچھ نہیں بولا تھا، بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے خیال پر مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے نفرت سے سر جھٹکا۔ ایسے لوگوں سے ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے جن کے پاس دل نام کی شے نہ ہو۔ سیل کے پاس پہنچ کر میں نے غصے سے اسے اندر دھکیل دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ 4 دن تمہارے لیے میں عبرت ناک بناؤں گا۔ تم جیسے لوگوں کو مرنے سے پہلے بھی بہت شدید زخمی کر کے دنیا سے بھیجنا چاہیے تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ شرم آنی چاہیے، اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا دیکھ رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر ہلکا مسکراتے ہوئے بولا، بہت جلد تمہیں پچھتاوا ہونے والا ہے۔ یہ تھپڑ، یہ مکہ، یہ سب تمہاری بھاری پڑے گا۔ یاد رکھنا میرے دوست، اب جا سکتے ہو۔ جبکہ میرا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ میں نے بے اختیار لاٹھی اٹھائی تھی اور سیل کے اندر داخل ہو گیا۔ میں ابھی اس پر ہاتھ اٹھاتا اس سے پہلے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا اور گھٹنوں کے بل سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ مزید گھوما تھا، یعنی وہ خود مجھے دعوت دے رہا تھا میں اس کا دماغ درست کروں۔ یعنی اس کے دل میں نہ پچھتاوا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا ڈر۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دی۔ اس کے منہ سے ایک حرف نہیں نکلا۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے بھیک مانگے، میرے آگے ہاتھ جوڑے، مجھ سے منت کرے، مجھے مت مارو، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ بنا ہوا تھا کہ اسے فکر ہی نہیں تھی، کہ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میں نے بھی باز نہیں آنا تھا۔ مسلسل میں نے اس پر لاٹھیاں برسائیں اور جب اس کے منہ سے ایک ہلکی چیخ برآمد ہوئی تب جا کر میرے دل کو سکون ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کی پیشانی کے بال پکڑے تھے اور اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا، اگر یہاں رہنا ہے میرے سامنے جھک کر رہنا ہوگا، میرے سامنے کسی بھی طرح کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ڈھیٹ پن ہے اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارا میں حشر کر دوں گا۔ تم نے سوچا نہیں ہوگا کہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا، قتل کر کے آئے ہو۔ تو جبکہ وہ بے اختیار مسکرایا تھا اور ایک بار پھر بولا، بہت جلد تمہیں سچائی پتہ چلے گی۔ مار لیا ہے یا اور مارو گے؟ میرے دماغ مزید گھوم رہا تھا، لیکن اب میں تھک چکا تھا۔ میں نے غصے میں اسے دور دھکیلا اور سیل سے باہر آ گیا۔ وہاں موجود حوالدار فوراً میرے لیے پانی لے کر آیا، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس انسان پر نظر رکھنا، یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کوئی جھول ضرور ہے، کچھ چھپا رہا ہے ہم سے۔ جبکہ حوالدار فوراً ہی سر ہلا کر اسے دیکھنے لگا، جو اب اپنے چہرے پر لگا ہوا خون صاف کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ دماغ کافی بھاری ہو رہا تھا، آخر یہ کون تھا اور اس طرح
رد عمل کیوں دے رہا تھا؟ کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، اگر اس کو ایسے مارا جائے اور وہ بھی ایسے ڈٹائی نہیں دکھاتا بلکہ فوراً ہاتھ جوڑ لیتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کا دماغ درست کیا جو 2 ڈنڈے تک بالکل ڈھیٹ بنے رہتے ہیں لیکن تیسرے ڈنڈے کے وقت بالکل انسان بن جاتے تھے اور اپنی اکڑ چھوڑ کر فوراً ہاتھ جوڑ لیتے تھے کہ کوئی ٹی وی ڈرامہ یا فلم نہیں چل رہا تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میرے مارے ہوئے ڈنڈے حقیقت میں تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن یہ انسان جس طرح برتاؤ کر رہا تھا، اگر کوئی بھی تیسرا شخص دیکھتا وہ یہی کہتا کہ یہ سب ایک ٹی وی ڈرامہ چل رہا ہے۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے فوراً آگے فون کیا تھا اور تاکہ اس کیس کے بارے میں جان سکوں، آخر کون ہے، کس کا قتل کر کے آیا ہے اور کیا معلومات ہے اس کی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی فائل بھی مجھے تک آ چکی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی اسے تھانے دار نے فون اٹھایا تھا جس کے پاس اس کا کیس موجود تھا، یعنی جس تھانے دار نے اس کو گرفتار کیا تھا اور عدالت میں پیش کیا تھا۔ میں ہیلو کہتا ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، کیسے مزاج ہے سر؟ معلوم ہوا ہے بڑی سختی کر رہے ہیں آپ مجرموں پر۔ 1-2 مجرم ہمارے جاننے والے ہیں، کیا ان پر کرم نوازی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اکثر ایسے ہی کرتے تھے، پیسے کھا کر ان مجرموں کی حفاظت کرواتے تھے جو قتل، ریپ یا پھر کسی بڑے معاملے کی وجہ سے بند ہوتے ہیں۔ میں فوراً بولا، دیکھیں میں آپ سے پروفیشنل بات کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی بات کر کے نہ آپ اپنا وقت ضائع کیجیے اور نہ ہی میرا۔ مجھے بتائیں آج جو مجرم جیل آیا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ وہ بولا، کچھ دیر میں آپ تک فائل پہنچ جائے گی، تمام معاملات آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا کر کیا کروں؟ آپ کون سا میری مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان معاملات میں یہی ہوتا ہے، آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ سنا ہوگا آپ نے جسے کو تیسا ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا لیکن میں نے ضبط کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس مجرم سے مجھے ایک عجیب ہمدردی ہو رہی تھی۔ بے شک میں نے اس کو بہت مارا لیکن میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے اس کو دیکھا تھا دل چاہتا تھا بس کسی بھی طرح اس کو رہائی مل جائے۔ دیکھنے میں اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈے مزاج کا اور اتنا قابل انسان، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، اسی لیے اس کے کیس کی تہہ میں جانا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کرے، مگر میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے میں تمہارے بتائے ہوئے بندوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کچھ وقت کے لیے انہیں رعایت دی جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولا، یہ ہوئی نا بھائیوں والی بات، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے تھے۔ میں کون سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان پر سختی نہ کریں، بس ہاتھ ذرا ہولا رکھیں۔ آپ سے ملاقات کرنے کا بڑا دل تھا لیکن بس مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سے مل نہیں پا رہا۔ دراصل اس کا نام سکندر ہے، عمر 27 سال ہے، شادی ہو چکی ہے، ایک معصوم سی بیوی ہے، بچے ابھی نہیں ہوئے۔ اس نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، کہتا ہے پراپرٹی چاہیے تھی، ماں نے منع کر دیا، اسی غصے میں آ کر میں نے ماں کا قتل کر دیا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ میں نے ایسے کئی کیسز سنے تھے لیکن اتنا خوبصورت انسان، اتنا ٹھنڈے مزاج کا شخص ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں فوراً بولا، یہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے بھائی صاحب، آج کے دور کے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں، پڑھا لکھا سمجھدار اچھی پوسٹ پر کام کرنے والا لڑکا ہے، بس لالچ نے ماں کو مارنے پر مجبور کر دیا۔ میں فوراً بولا، اور بیوی اس میں ملوث تھی یا نہیں؟ بولا، نہیں، اتفاق دیکھو بیوی کا نصیب اچھا ہو اور وہ ابھی اپنی ماں کی طرف 1 ہفتے سے گئی ہوئی تھی، طبیعت تھوڑی ناساز تھی، آپ بھی اپنی ماں کی طرف ہی ہے، لیکن اب تو ہمیں لگتا ہے کہ عدالت اس کو پھانسی کے پھندے پر ہی چڑھائے گی۔ بیوی بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کے جو میکے والے ہیں انہیں نے بہت بھاری وکیل کیا ہوا ہے، کوئی چانس نہیں ہے یہ بچ بچائے، اور ایسے انسانوں کو پھانسی ہی ملنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل اور یہ کام کرنے والے لوگ ڈر جائیں اور ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ ماں باپ انسان کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کو ہی اولاد ختم کرنے لگے تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ خیر، اور کوئی معلومات چاہیے آپ کو؟ میں نے منع کر دیا تھا
اس نے اپنے 3 قیدی کے نام بتائے تھے اور موبائل فون رکھ دیا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اتنا ظالم نکلے گا، اپنی ماں کو قتل کر دے گا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھول گئیں۔ میرا غصہ ایک بار پھر عروج پر پہنچا تھا اور میں نے اپنی لاٹھی اٹھائی تھی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایسے انسان کو اتنا مارنا چاہتا تھا، اتنی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا کہ وہ پھانسی کے پھندے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سیل کے پاس پہنچ کر میں نے زوردار لات دروازے پر ماری اور دروازہ پر محض کنڈی لگی ہوئی تھی، جس کے باعث دروازہ ایک ضرب پر ہی کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی شاید سونے کے لیے لیٹا ہی تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اچانک اس پر ایسا حملہ ہو جائے گا۔ لگتا ہے میں غصے سے چلاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ جس عورت نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، تمہارے لیے اتنے درد برداشت کیے، تم جب پیدا ہوئے راتوں کو تمہارے لیے اٹھی، تمہاری فکر میں ہلکان ہوئی، تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہاری شادی کی، اور تم نے ایک پراپرٹی کی خاطر اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ تم اتنے بے حس ہو، یہ کہتے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، جبکہ وہ پوری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ بے شک اس کی جسامت اچھی تھی، لیکن وہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ ابھی بالکل بیزار ہو چکا تھا، دنیا سے تھک چکا تھا، یا اپنی حرکت پر شرمندہ تھا۔ میں ایک بار پھر اسے لاٹھی رسید کرتے ہوئے بولا، جواب دو، کیا حاصل ہوا ماں کو ختم کر کے؟ نہ تمہیں پراپرٹی ملی، نہ تمہیں سکون ملا، اور نہ ہی اب جنت تمہیں ملے گی، بلکہ سیدھا تم دوزخ میں جاؤ گے۔ وہ تمہیں اللہ سزا دے گا، سخت عذاب دے گا۔ تم نے اپنی ماں کو مارا ہے، تمہیں لگتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ کورٹ آگے تمہیں فیصلہ نہیں دے گا، تمہیں پھانسی ہو، میں خود تمہیں کسی بھی طرح ختم کر دوں گا، اتنا ماروں گا کہ اتنا تشدد کروں گا کہ تم سانس لینا بھول جاؤ گے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی ٹانگ پر ایک زوردار ڈنڈا رسید کیا۔ اتنی شدت سے میں نے اس کی ہڈی پر وار کیا کہ اس دفعہ وہ درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور بلند آواز میں چلایا، جبکہ میں اس کے منہ پر ایک زوردار لات رسید کر کے بولا، تمہارا انجام بہت برا ہے، اور یاد رکھنا، تمہارا انجام میں خود اپنے ہاتھوں سے بھرا کروں گا۔ تمہارے لیے کسی بھی صورت سکون نہیں ہوگا، بلکہ اتنی تکلیف دوں گا کہ تمہاری سانس لینا محال ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں سیل سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ جو انسان اپنی ماں کو مار دے، جس کے دل میں اتنا بھی رحم نہ ہو کہ اس عورت نے اس کے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے، ایسے انسان کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا۔ میری نظر بے اختیار ان 3 مجرم پر گئی جن کا نام اس تھانے دار نے لیا تھا۔ کچھ بھی سوچے میں اس سیل میں داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ میرا دماغ اتنا خراب ہوا تھا کہ اس وقت مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بے وجہ ان تینوں کی بھی خوب خاطر تواضع کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو واضح تلقین کی کہ اگر مجھے تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ تم پر ہاتھ کم اٹھایا جائے، یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ اور برا کروں گا۔ یہ کہتے ہی میں سیل سے باہر آ گیا اور اب کمرے میں آ کر بیٹھا تھا۔ غصے سے میں نے لاٹھی کو ایک طرف پھینکا۔ دماغ کی رگیں پھولی ہوئی تھی، مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ غصہ کس بات پر ہے۔ کیا وہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے، یا پھر وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا، اس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ جب میرا پرسنل موبائل فون پر میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سامنے میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، اپنے غصے کو کہیں اندر ہی دبا لیا۔ میں اپنی بیوی پر کبھی غصہ نہیں کرتا تھا، وہ میری شریک حیات تھی، جو میرا گھر میرے بچے سنبھالتی تھی۔ بھلا کیوں اس پر اپنی بھڑاس نکالتا؟ میں نے فون یس کر کے کان پر لگایا تھا جب اس کی سسکی میرے کان سے ٹکرائی۔ آپ کب تک گھر واپس آئیں گے؟ میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے، آپ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ آخر یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں فوراً بولا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ بولی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، خدارا آپ گھر واپس آئے۔ کب تک آپ کی چھٹی ہوگی؟ میں بولا، رات 12 بجے میرا آف ہو جائے گا، میں گھر آ جاؤں گا، لیکن اس وقت نہیں آ سکتا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ امی نے ڈانٹا ہے، یا پھر تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟
میری بات سن کر وہ بولی کچھ نہیں ہوا، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے اور مجھے آپ سے ہر قیمت پر کرنی ہے۔ جب تک میں آپ کو بتا نہیں دوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا تھا، تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ دیر میں پہنچوں گا، اور خدا کے لیے رونا بند کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پتہ ہے نا مائیگرین شروع ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا پھر، اور بچے کہاں پر ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولی کہ آپ کو میری فکر ہے یا نہیں، یا صرف اور صرف اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے آپ کو؟ اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، ارے مجھے تمہاری ہی فکر ہے، اس لیے بچوں کا پوچھ رہا ہوں، کیا ہے جو اتنا زیادہ تلخ ہو رہی ہو؟ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر خدا حافظ بولا اور موبائل فون بند کر دیا۔ میں عجیب ٹینشن میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے میرا دھیان اس مجرم پر ٹکا ہوا تھا اور اب بیوی پر چلا گیا۔ آخر ہوا کیا ہے اور اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ کبھی بھی اس نے اس طرح میری بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ پہلے پہل میں نے سوچا میں آگے بات کر کے چھٹی لے لیتا ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا کہ ابھی وہ غصے میں ہوگی، اسے تھوڑی دیر اکیلے رہنے دیتا ہوں۔ اگر میں بر وقت پہنچ گیا اس کا دماغ مزید خراب ہو جائے گا، شاید وہ مجھ پر ہی کسی چیز کو لے کر غصہ ہوئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھم پائی، اور نہ کبھی۔ رات 12 بجے میں آخری چکر لگانے کے لیے گہری نیند سو رہا تھا، اور جب میں سکندر کے سیل کے قریب آیا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ کوئلے سے دیوار پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں غصے سے ڈنڈا سلاخوں پر مارتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہو سکندر؟ دیوار گندی کیوں کر رہے ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہلکا مسکرایا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ہم مجرم کو ایسا کچھ بھی کرنے سے نہیں روک سکتے تھے، اور نہ ہی ایسا کسی قانون میں لکھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر تک کھڑا اسی کو دیکھتا رہا اور کچھ لکھ رہا تھا، اور پھر مجھے نظر آ رہا تھا لیکن تحریر میں بالکل نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ شاید اندھیرا زیادہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بار بار مجھے بھی دیکھتا اور کبھی مسکرا کر دیکھتا، کبھی سنجیدہ رہتا۔ چند لمحے بعد رات کا جیلر آ گیا تھا، میری تمام ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اس کو فون کیا، مگر وہ دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ شاید وہ سو چکی تھی۔ مجھے ابھی ایک دم خود پر غصہ آیا تھا۔ مجھے اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا۔ شاید میری بیوی کو میری ضرورت تھی، وہ رو رہی تھی، مجھے اس کا دکھ سمجھنا چاہیے تھا۔ میں اسی پچھتاوے کے ساتھ گاڑی چلانا شروع ہو گیا۔ ابھی میں مین روڈ پر ہی پہنچا تھا جب اچانک ایک لڑکی میری گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ میں نے بر وقت بریک لگایا تھا، اور ورنہ ابھی کے ابھی میں اسے کچل دیتا۔ میں غصے میں باہر آیا۔ سامنے ایک دبلی پتلی معصوم سی کم عمر لڑکی سہمی ہوئی بیچ روڈ میں کھڑی تھی۔ میں غصے سے چلایا، پاگل ہو گئی ہو محترمہ؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے؟ ابھی اگر میں بر وقت بریک نہیں لگاتا تو تمہیں نقصان نہیں ہوتا کیا؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، میری مدد کر دیں صاحب، میں کب سے آپ کا یہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بہت مجبور ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے غصے کو دبایا تھا۔ ارد گرد دیکھا، چند دکانیں دور دراز کھلی ہوئی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد قریب سے گاڑیاں گزر رہی تھی۔ میں اسے ایک طرف روڈ کے لے گیا اور اب بولا، کیا بات ہے محترمہ؟ لیکن اس طرح کسی کی بھی مدد درکار ہو، آپ ایک طرف کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائیں، بیچ روڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دھیان میں نہیں تھا۔ اگر میں بر وقت آپ کو نہیں دیکھتا ابھی کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اب بھی تکلیف میں آتی ہوں اور مجھے بھی پریشانی ہوتی۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کے پاس سکندر کی بات کرنے آئی ہوں سر، میں بہت پریشان ہوں، میں بیوی ہوں ان کی۔ اس کی بات سن کر میری رگیں ایک دفعہ پھر پھول گئی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا مجھے لمحے بھر میں اس کی ذات پر رحم آیا۔ وہ لڑکی واقعی کم عمر اور بہت معصوم تھی۔ میں بولا، میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے شوہر کے لیے، اور آئندہ کے بعد اس طرح بیچ روڈ میں کھڑے ہو کر آپ مجھے پریشان نہیں کریں گی۔ پہلی بات، آپ کے شوہر نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، آپ کو چاہیے آپ ان کے خلاف جائیں اور انصاف دلائیں۔ بے شک آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کم عمر ہیں، بیوہ ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ آخرت میں جب اللہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا تب آپ سرخرو ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ بولی، میرے شوہر بے قصور ہیں سر،
میں کسی طرح آپ کو سمجھاؤں۔ اگر میرے شوہر نے مجھے قسم نہیں دی ہوتی میں اب تک آپ کو تمام راز سے واقف کر دیتی، لیکن بس اتنا ضرور کہوں گی، میرا شوہر بے قصور ہے۔ اس نے اپنی ماں کا قتل نہیں کیا، خدارا اس کے تہ میں جایا جائے۔ وہ بے قصور ہیں اور وہ بہت مجبور ہو چکے ہیں۔ سر پلیز میری مدد کر دیں، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں بولا، دیکھیں محترمہ، جو بھی معاملات ہیں آپ اپنے وکیل کے سامنے ڈسکس کریں اور اپنا کیس عدالت میں پیش کریں۔ آپ جتنے مضبوط ثبوت لائیں گی آپ کا شوہر جلد سے جلد رہا ہو جائے گا۔ مجھے روک کر یا کسی بھی پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ کو گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام مجرم کو گرفتار کر کے سیل میں بند کرنے کا ہے۔ فیصلہ دینے کا، سزا دینے کا حق صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے۔ اب جب بھی ہو سکتا ہے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر کریں۔ مجھے یا کسی بھی پولیس افسر کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ کے بعد اگر آپ میرے راستے میں آئیں میں لحاظ نہیں کروں گا بلکہ آپ پر کیس ڈال دوں گا، آپ کو اندر کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ سر پلیز میری بات سن لیں۔ اس کی آواز میرے کان سے ٹکرا رہی تھی لیکن میں نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا۔ گاڑی میں بیٹھا تھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجرم کے گھر والے میرے آگے انہیں ہاتھ جوڑ پاؤں کرتے تھے اور میری منت سماجت کرتے تھے، لیکن میں صاف انکار کر دیتا تھا کہ میں اپنی نوکری کے ساتھ بہت مخلص ہوں۔ مجھے مر کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو آگے جا کر میرے لیے برائی پیدا کرے۔ آج میں آپ کو وعدہ دے کر، آپ سے پیسے کھا کر آپ کا کام نہ کر پاؤں، کل مجھے اللہ پکڑے گا، اور اگر میں نے آپ کا کام کر دیا اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے تو رب العالمین اس حوالے سے بھی پکڑے گا کہ تو نے مجرم کو رہائی دلائی ہے، ظالم کو سزا نہیں رہائی دلائی، تجھے سزا ملے گی۔ تب میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں کتنا بھی کوئی قریبی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر گیا، گاڑی پارک کی اور اندر داخل ہو گیا۔ ابھی میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ جب میری بیوی کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم تھک گیا تھا اور وہ جاگ رہی تھی اور اب بھی رو رہی تھی۔ سوچ کر ہی میرا دل دہل اٹھا۔ میں نے فوراً ڈرائنگ روم میں جھانک کر دیکھا تو اندر جائے نماز پر بیٹھی وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میرا دل بری طرح لرز اٹھا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی؟ میں فوراً اندر گیا لیکن فی الحال اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے اللہ تعالیٰ، اے خاتم النبی کے مالک، اے میرے پروردگار، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، عبادت گاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، میں تیرے آگے بہت بے بس ہو کر اب بیٹھی ہوں۔ میں بالکل ختم ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح اگلا قدم لوں۔ میں جانتی ہوں میں جذباتی ہو رہی ہوں، میں خود غرض ہو رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ غلطی مجھ سے نادانی سے ہوئی۔ میں وہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، بس مجھ سے خطا ہو گئی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے اور جو انسان میری وجہ سے تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں میں کس طرح اپنے شوہر کو حقیقت بتاؤں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، اور وہ قانون کے رکھوالے ہیں، وہ ہر شخص کو سزا دیتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ اے رب کعبہ، میری مدد کر، میں اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بچے برباد ہو جائیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں جس راستے پر چل رہی ہوں وہ راستہ غلط ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں اور حادثہ نادانی میں ہوا۔ تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اچانک ہی مجھے کھانسی آئی تھی، میں بے اختیار کھانس پڑا تو وہ اب چپ ہو گئی۔ چند لمحے بعد اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور گردن گھمائی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے کی رنگت پیلی زرد پڑ گئی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بے شک میں قانون کا رکھوالا ہوں، لیکن تمہارا بھی محافظ ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اس طرح روتی رہو گی اور اللہ سے فریاد کرتی رہو گی، تمہیں کچھ نہ ہوتا کہ تمہارے بچوں کی زندگی برباد نہ ہو۔
ہو کیا تمہیں روتا ہوا دیکھ کر تمہارے بچے خوش رہ پائیں گے؟ ایک دفعہ مجھے سچے دل سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ساتھ آخری دم تک دوں گا۔ اگر تم سے کوئی غلطی انجانے میں ہو گئی ہے میں مدد کروں گا، تم اس غلطی کا سدھار سکو گی۔ جبکہ میری بیوی چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر بولی، اگر میں نے آپ کو سچائی بتا دی آپ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے جو کیا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، مجھے ابھی تھوڑا وقت چاہیے۔ میں جس حال میں ہوں مجھے اس حال میں رہنے دیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے آپ کو سچائی بتانے کی۔ کھانا کھائیں گے؟ یہ کہتے ہی وہ جائے نماز سمیٹنا شروع ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ میری بیوی کی عادت تھی جب بھی وہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہوتی تھی ایسے ہی خاموش ہو جاتی تھی اور مجھے وقت لینے کا بولتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ روتے ہوئے مجھے فون پر گھر آنے کی تلقین کر رہی تھی میں اسی لیے گھر نہیں آیا تھا کہ اسے اکیلے وقت گزارنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا تھا اور سر ہلا کر بولا کہ ہاں تمہارے ساتھ کھاؤں گا ورنہ میں بھوکا سو جاؤں گا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ پلیز آپ کھا لیں، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا تمہیں کھانا ہوگا، جو بھی ہوا ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا، کھانے سے کیسی دشمنی۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گئی اور کھانا لگانے کے لیے کچن کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے بچوں کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ میرے دونوں پھول سے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دے کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے والے واش روم چلا گیا۔ چند لمحے بعد کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا۔ میری بیوی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں اس کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان تعلق بہت اچھا تھا۔ وہ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی۔ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ تھانے میں آج کیا ہوا، میں نے کسی کی پٹائی کی، میں سب اسے بتاتا تھا، لیکن آج اتنا پریشان وہ تھی میں اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے مزید پریشان کرے۔ میری موجودگی میں تھوڑا بہت اس نے کھانا تناول کر کے اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور کمرے میں آ گیا اور کروٹ موڑ کر آنکھیں بند کر کے چکی تھی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ آج رات نہیں سونے والی۔ میں مجبور تھا، صبح سے لے کر شام تک میری ڈیوٹی ہوئی تھی۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیوی کا احساس بھی تھا، لیکن میں کیا کرتا، آرام چاہیے تھا۔ صبح 9 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تھیں اور اب کب گہری نیند میں گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب میری آنکھ میری بیوی کی سسکی سے کھلی۔ ایسا لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی رو رہا ہے۔ میں فوراً جاگ گیا، بچوں پر نظر ڈالی، دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اپنی بیوی کو دیکھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا دل دہل گیا، آخر کیا بات ہے جو وہ اتنا رو رہی تھی؟ کچھ تو بڑا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، دیکھو، جب تک تم اپنے دل کا حال بیان نہیں کرو گی، اپنی تکلیف مجھے نہیں بتاؤ گی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں مانتا ہوں میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا، میں اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کچھ تو بولو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس کمرے سے اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس کو آواز دی، دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے، لیکن اس کی طرف سے نو رسپانس دیکھ کر میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اکثر بیویاں شوہر کو نہ بتا کر نقصان کرتی ہیں اور ابھی بھی میری بیوی یہی کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں بستر پر لیٹا اس کا انتظار کرتا رہا کیونکہ اب صحیح معنوں میں مجھے بھی ٹینشن ہونے لگی تھی، لیکن تھکن کی وجہ سے میں اب گہری نیند میں گیا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ میری آنکھ الارم سے کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا میری بیوی میرے برابر میں گہری نیند سو رہی تھی۔ بچے بھی گہری نیند میں تھے، لیکن آفس جانے میں صرف اور صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے چپ چاپ کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور تیار ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا نوٹ شیشے پر چپکا کر گھر سے چلا گیا۔ میں اسے نیند سے جگانا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کس پہر وہ رات کو سوئی تھی۔ میں سیدھا تھانے آیا اور وہاں پہنچا تھا۔
تو مجھے معلوم ہوا کہ آج سکندر کی پیشی ہے۔ میں تھوڑا حیران بھی ہوا، اتنی جلدی اس کی پیشی کیوں رکھی گئی؟ کم از کم 2 دن بعد اس کی پیشی ہونی تھی، مگر فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ وقت کی رفتار نہ تھمی اور نہ تھم پائی۔ بیٹھے ہوئے ہی میرے دماغ میں سکندر کے ہی خیال آ رہے تھے۔ بیوی کی بھی ٹینشن تھی، لیکن سکندر حد سے زیادہ سوال تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے پیغام دیا گیا کہ سکندر واپس آ رہا ہے، لیکن آج شام 5 بجے اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ میں حیران ہوا، اتنی جلدی پھانسی کے آرڈر کیوں جاری کیے گئے؟ لیکن عدالت کے سامنے ہم سب بے بس تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں کسی بھی طرح سکندر کی پھانسی روک دوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میرا کام یہ نہیں تھا، میرا کام مجرم کو قید کرنا اور اس کی رکھوالی کرنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سکندر آ گیا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی بیوی یاد آئی، کتنی معصوم تھی، اس کی بیچاری کی زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے غصہ آیا تھا کہ ایسے انسان نے اس سے شادی ہی کیوں کی۔ سکندر کو واپس اسی سیل میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر تک میں خود کو روکتا رہا کہ مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مگر میں پھر بھی اس کے پاس جانے لگا۔ ارادہ اس کو بتانے کا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں سیل کے پاس آیا اور وہ بھی دیوار پر عجیب عجیب لکیریں بنا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میرا ارادہ اسے مارنے کا بالکل نہیں تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ کل جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تمہاری بیوی میرے راستے میں آئی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، لیکن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہلکا مسکرایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہے وہ۔ سمجھایا بھی تھا کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ ایک بات کہوں جیلر صاحب؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولا، کبھی بھی کسی مجرم کو ایسے نہیں مارنا جب تک حقیقت پتہ نہ ہو۔ مجھے جب پھانسی ہو جائے اس دیوار کو دھونا، تمہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ میری بیوی تم سے کیا کہنا چاہ رہی تھی اور تمہاری بیوی تم سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، مگر اچانک ہی ایک کال آنے کی وجہ سے میں واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ آخر اس نے بولا ہی کیا ہے۔ آخر اس سے کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی کس پریشانی میں ہے اور مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے؟ فی الحال میں خاموش رہا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھم پائے گی۔ شام 5 بجے اسے پھانسی دینے کے لیے لے گئے۔ میرا دل چاہتا تھا میں سکندر کو روک لوں۔ نہ جانے کیوں اندر سے ایک آواز آئی، سکندر بے قصور ہے، اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن میں مجبور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اطلاع ملی، سکندر کو پھانسی مل چکی ہے۔ میں نے فوراً صفائی کرنے والے پیون کو بلایا اور دیوار دھونے کا آرڈر دیا۔ آخر میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے ایسی کیا حقیقت ہے جو ہر وقت وہ اس کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا تھا۔ میرے حکم کے مطابق صفائی کرنے والے نے دیوار کو دھونا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ساری کالک صاف کی تھی اور جب میری نظر تحریر پر گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی ہو۔ دیوار پر کسی نوکیلی چیز سے گاڑ گاڑ کر لکھا ہوا تھا، میں سکندر ہوں، تمہاری بیوی کا پرانا عاشق۔ تمہاری بیوی شادی سے پہلے ہم دونوں بہت اچھے تعلق میں تھے، لیکن پھر میری ماں کو تمہاری بیوی پسند نہیں آئی تھی، اس لیے میری ماں نے تمہاری بیوی کو انکار کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد تمہاری بیوی نے تم سے شادی کر لی اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں بہت اداس ہوتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا وہ اب میری نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ مگر جب تم اسے ٹائم نہیں دینے لگے، اس نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ اس درمیان میری شادی بھی ہو چکی تھی۔ میری ماں تمہاری بیوی کو کئی دفعہ صحیح طریقے سے ذلیل کر کے سمجھا چکی تھی، میرے بیٹے سے دور رہو، لیکن تمہاری بیوی نہیں رہتی تھی۔ اسی روز میری ماں کو قتل ہوا۔ اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف میری ماں تھی۔ پیچھے سے تمہاری بیوی گھر آئی۔ میری ماں کی تمہاری بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ تم کیوں میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو، تم چلی جاؤ یہاں سے، اس کی زندگی میں دوبارہ شامل نہ ہو، یہ کہہ کر اسے دھکے مار کر نکالنا چاہتی تھی، جب اس نے اپنے بچاؤ میں میری ماں کے سر پر وار کر دیا اور اسی کے پل میں داخل ہوا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن مجھے میری ماں بھی عزیز ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری بیوی سے مجھے آج بھی محبت ہے، اسی لیے میں نے وہ الزام اس کے سر آنا تھا اپنے سر لے لیا۔
تاکہ تمہارے بچے بن ماں کے بڑے نہ ہوں، انہیں ماں کا پیار ملے۔ امی کے جانے کے بعد میرا اس دنیا میں رہنے کو کوئی فائدہ نہیں، مگر میں یہ بھی ضرور چاہتا ہوں جس طرح میری بیوی تنہا ہوئی ہے تم اس کو سنبھال لینا اور اپنی بیوی کو سزا ضرور دینا۔ اس نے میرا گھر بھی برباد کیا، میری ماں کو بھی مارا اور آج مجھے بھی ختم کر دیا۔ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا جبکہ میں پتھر کا ہو چکا۔ مجھے معلوم تھا میری بیوی کی زندگی میں شادی سے پہلے کوئی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی ایسا کرے گی۔ میں فوراً گھر آیا، اپنی بیوی سے سیدھے جملوں میں اس حوالے سے پوچھا تو اس نے مجھے ہاں کہہ دیا۔ میں لمحے بھر کے لیے تھم گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی ایسا کر سکتی ہے۔ فی الحال میں نے اسے کچھ نہیں بولا۔ سیل واپس پہنچ کر میں نے اس دیوار کو دوبارہ ٹھیک کروایا تھا تاکہ کسی کو بھی اس حقیقت کا پتہ نہ چل سکے۔ مجھے میری بیوی عزیز تھی، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 4 مہینے 10 دن میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی اور پھر میں نے اپنی بیوی کو دھماکہ کیا اور دوسری شادی سکندر کی بیوی سے کر رہا ہوں۔ اس کا سہارا بنوں گا، اس کو ایک بہتر زندگی دوں گا۔ میں 2 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ اس نوکری کے علاوہ میں زمیندار بھی تھا، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میری بیوی نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، وہ بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اس کے گھر کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ پہلے وہ انکار کر رہنے لگی، لیکن پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ میری بیوی آج بھی میرے ساتھ ہے، لیکن اس کا مقام وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ صرف اب میرے بچوں کی ماں بن گئی ہے، اور میرے زندگی میں اب اگر کسی کی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف تحریم کی ہے، جو معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر اس کے باوجود اسے سزا دی گئی۔ اس کے شوہر کو سزا دی گئی، اس کی ساس کو سزا دی گئی۔ میری بیوی نے ایک نہیں بلکہ 2 قتل کیے تھے، ایک زندگی اجاڑی تھی۔ اس کا یہی حال ہونا چاہیے تھا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہ رہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں اور اگر وہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو شامل کر چکا ہے تو خدارا آپ مضبوط بنیں اور اپنے قدم پیچھے لے جائیں، کیونکہ جس انسان کو اس شخص نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس ہمسفر کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معصوم اور نادان ہے، اسے خوش رہنے دیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جن سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔